تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایک انسان نزع کی حالت میں اور وہ مرنے کے قریب ہو تو جو اس کے قریب کھڑے ہوں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور خود جو مرنے والا ہے اسے کیا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اس کے گھر کے سارے افراد کو وہاں بچوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور جناب بیٹے بھی بیوی بھی، تو وہ تو اس آخری لمحے میں اپنے بچوں کو ہی دیکھ رہا ہوگا، ان کی جدائی کا افسوس ہو رہا ہوگا، وہ غم صدمہ اس کے اوپر اتنا حاوی ہوگا۔ اس وقت تو ضرورت ہے کہ اس آخری لمحے میں خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیا پتہ اسی لمحے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اگر یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو اسے چاہیے، بلکہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے قریب لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے اپنے مرنے والوں کے قریب کلمہ تلقین کیا کرو، اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اور کلمے کی تلقین کیا ہے کہ گھر والے خود بھی کلمہ پڑھنے لگ جائیں، تھوڑے سے بلند آواز سے، اتنے چیخ کے بھی نہیں، اتنی بلند آواز سے کہ میت سن لے، اور جو مرنے والا ہے وہ سن لے، جس کی موت قریب ہے، تاکہ اگر وہ بھولا ہوا ہے تو اسے وہ کلمہ یاد آ جائے۔ اور ایسے موقع پر اسے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ لمحہ ہر ایک کے سامنے آنا ہے، موت برحق ہے، تو ایسے موقع پر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یار کیا پتہ اسی آخری لمحے میں اللہ معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دی ہے نا کہ اگر کسی شخص کی روح اگر اس کے پاؤں سے، گھٹنوں سے اور پیٹ سے بھی نکل گئی ہو، اور وہ اس وقت بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسے معاف فرما دیں گے۔ حتیٰ یغرغر، ہاں یہاں تک کہ جب یہ روح گلے تک آ جائے اور غرغرے کی حالت ہو جائے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی پیٹ سے بھی روح نکل گئی، گھٹنوں سے، لیکن ابھی اوپر کا جسم رہتا ہے اور گلے تک وہ روح نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ میں اس دن ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا، یار سنتوں پر انسان کو عمل کرنے کا اگر چسکا لگا ہو نا، اور اسے اس پر کیا کہتے ہیں خوشی ہوتی ہو، تو اس کو اس وقت بھی سنتیں یاد رہیں گی کہ اس وقت میرے نبی کی کیا سنت ہے، اس وقت میرے پیغمبر کی کیا۔ اپنے ذوق کی بات ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس وقت بھی اس سنتوں کو یاد رکھے، کہ اگر اس کی پتہ ہے کہ اب بس میرا آخری وقت ہے اور بیوی اس کے قریب ہے، تو وہ اپنے بیوی کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر دنیا سے جائے، جیسے میرے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے دنیا سے گئے۔ اس موقع پر کسی کو یہ یاد رہے گا کہ مسواک گھر والوں سے مانگیں، اور جناب آخری وقت چونکہ پیغمبر نے مسواک کی تھی، اگر کوئی اس لمحے میں یہ سنتیں پوری کر رہا ہو تو مجھے بتائے اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اس پر ترس نہیں آئے گا کہ اس موقع پر بھی اسے اپنے بیوی بچے گھر بار یاد نہیں، یاد ہے تو میرے نبی کے طریقے یاد ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ آخر وقت تک اپنے پیغمبر کو یاد رکھے ہوئے، اور یہ ملت رسول پر جا رہا ہے دنیا سے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے کہا ایک ذوق اگر ہو تو پھر انسان یہ چیزیں کرتا ہے، تو آخری وقت میں انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ کبھی بھی میت کو، جو آدمی مرنے والا ہو، اس کو یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھیں، چلیں اب کلمہ پڑھیں، بھائی اس وقت وہ تکلیف میں ہے، کیا پتہ غصے میں کہہ دیں نہیں پڑھتا ہوں بھائی تجھے اپنی پڑھی ہوئی ہے، تو وہ تو بس گیا نا، اس کی تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں، جب اسے یاد آئے گا تو وہ خود جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔